اس وقت آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد اطہر فردوسی آپ سے مخاطب ہے اور میں آج ایک کہانی سنا رہا ہوں۔ یہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت ہے جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا، آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گا۔ اور اگر میری کہانی اچھی لگے، حقیقت اچھی لگے تو پلیز اسے دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ اس کی بھی آنکھ کھلے، وہ بھی سمجھے کہ ہمیں دعاؤں کے علاوہ کرنا کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد اسرائیل جو فلسطین کے زمین پہ غاصبانہ طور پہ قبضہ جمائے ہوئے تھا، اسے آزادی ملی۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا ڈیوڈ بن گوریون۔ ایک دن ڈیوڈ بن گوریون جلدی اپنے کسی سرکاری کام سے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کی بیٹی آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پاپا آج دیوار گریا ہے، سالانہ دعاؤں کا دن ہے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ ڈیوڈ بن گوریون کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے سرکاری کام سے بہت ضروری سرکاری کام ہے، مجھے جانا ہے۔ تم ایسا کرو، دعاؤں میں تم شریک ہو جانا، میں جب واپس آؤں گا تو کوشش کروں گا دعا میں شریک ہونے کی۔ اس کی بیٹی کہتی ہے پاپا آپ یہودی ہیں، دیوار گریا اور سالانہ دعا سال میں ایک بار آتی ہے، آپ دعا میں شریک نہیں ہو رہے۔ اب آپ ڈیوڈ بن گوریون یعنی اسرائیلی وزیر اعظم کا جواب سنیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا دعاؤں سے اگر سب کچھ ہو جاتا تو آج مسلمان دنیا میں راج کرتے ہیں۔ آج اس کے پاس 57-58 کنٹریز نہیں ہوتے، بلکہ 120 ممالک مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں نے آج صرف اور صرف دعاؤں کو ہی اپنا ہتھیار سمجھ لیا ہے، دعاؤں کے ذریعہ وہ دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ تم دیکھو تو صحیح کہ دنیا میں 1 ارب 70 لاکھ مسلمان ہیں جو دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان اپنے رب سے، اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی، اسے نیست و نابود کرنے کی۔ اور مسلمانوں کا ایک بڑا ہجوم ایک جگہ جمع ہوتا ہے حج کے موقع پہ سعودی عربیہ میں، جہاں پہ پورے دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور تمام مسلمان مل کر یہ دعائیں کرتے ہیں اسرائیل کو ختم ہو جانے کی، اسرائیل کی ملیامیٹ ہو جانے کی۔ لیکن ان کی دعاؤں سے کیا اسرائیل ملیامیٹ نیست و نابود یا ختم ہوا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ چونکہ دعاؤں سے سب کچھ نہیں ہوتے، دعاؤں کے علاوہ بھی ہمیں پریکٹیکلی زمینی سطح پہ کچھ کرنے ہوتے ہیں، تبھی آپ کو کامیابی ملتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو پروفٹ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑی ہیں۔ اگر دعا سے کام چل جاتا تو ان کے جو پروفٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے اور کام ہو جاتے، لیکن نہیں، آپ نے جنگ احد لڑی، جنگ خیبر میں آپ نے حصہ لیا، جنگ بدر میں آپ شریک ہوئے، اس طرح سے کئی جنگیں لڑی۔ اور مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک مسلمان جنگجو تھے، برسر پیکار تھے، تدابیر اختیار کرنے والے تھے، حکمت اپنانے والے تھے، اس وقت مسلمان پورے دنیا میں راج کر رہے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے صرف اور صرف دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنا لیا تو آج یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں، آپ کو، ہم سب کو کہ زمینی سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک حکمت عملی اپنانی ہے، ایک اسٹریٹجکس، ایک پالیسی بنا کر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ دعا کریں، اسرائیلی سامان کا بائیکاٹ بھی کریں، روزے بھی رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دن
بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کی فضائیں، اس ملک کے ہوائیں بھی اچھی نہیں ہیں۔ تو آج سے بلکہ ابھی سے ایک حکمت عملی کے ذریعہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو استحکام بخشیں۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلنے والا، اب آپ کو زمینی سطح پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ جے ہند۔